الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه محمد وبارك وسلم. بائیس جماعت اسلامی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، مردوں میں تو سب سے پہلے ایمان لائے، ان کا وصال مبارک ہے. اسی سلسلے میں چند باتیں. ان کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے، اس لیے ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر. اور یہ سلسلہ باقی صحابہ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی صحابیت جو ہے وہ حدیث مبارکہ اور تاریخ سے ثابت ہے. تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ گویا کہ قرآن مجید کا انکار کرے گا. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار second of two when they were in the cave. ثانی اثنین second of two، دو میں کا دوسرا. when they were in the cave he said to his companion اذ یقول لصاحبہ is a companionship. said to his companion have no fear لا تحزن Allah is with us ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ. اس آیت سے جو ہے ان کی صحابیت ثابت. لیکن کسی نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو گھر سے اکٹھا نکلے تو گھر واپس بھی اکٹھا جائے گا. بڑی دنیا شیطانوں سے بڑی بڑی ہے، منل جنہ سے اور ناس دونوں سے شیطان ہوتے ہیں. کہ یہ ضروری نہیں کہ جو گھر سے اکٹھے نکلے وہ گھر پلٹ کر بھی واپس آئیں گے. جیسا کہ آدم اور شیطان جنت سے نکلے، ضروری نہیں کہ دونوں جنت پر واپس جائیں. شیطان جنت میں نہیں جائے گا، آدم جنت میں جائیں گے. لیکن ایسا ابو بکر صدیق کے لیے نہیں ہے. وہ اکٹھے نکلے ہیں، اکٹھے رہے ہیں، اکٹھے لیٹے ہیں، اکٹھے جنت میں جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو معیت اور فنائیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کر دی خدا تعالیٰ. آپ نے سنے زندگی آپ کی گزر گئی. اب اگر کوشش بھی کرتا ہوں کہ نئی بات نیا چینج نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق میں چینج نہیں کر سکتا. آپ نے یار اگلے سال بھی تم نے یہی کہا، میں یہ چینج نہیں کر سکتا، لیکن یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو بات نہیں دے دوں، اور یہ بھی بڑی بات ہوگی. چلیے، آپ نے سنا تو ہوگا کہ غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے. نکلنے کے بعد جب مدینہ پہنچے تو مدینہ جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو ابو بکر صدیق نے ان کے اوپر چادر لے لی. تو لوگ کہتے ہیں کہ دھوپ تھی، دھوپ سے بچانے کے لیے چادر لے لی. ہمارے نبی کا یہ خاصہ ہے، میرا نبی چاند کی روشنی میں نکلے یا سورج کی روشنی میں نکلے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے یہ جو سورج کی روشنی ہے، میرا نبی جب بھی کبھی باہر نکلتے ہیں تو بادل جو ہے وہ آپ کے اوپر سایہ کر دیتا. 4 سال کی عمر میں بی بی آمنہ نے کیا آ کے کہا تھا، بی بی حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا تھا حضرت آمنہ سے کہ یہ بچہ جب چلتا ہے تو کڑی دھوپ میں جب چلے تو بادل اس پہ سایہ کرتا ہے. اور کیا کہا تھا جب حضور اپنے چچا کے ساتھ سیریا گئے تھے بزنس کے سلسلے میں، تو عرب
کا یہ دستور ہے کہ جو قافلے میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو اونٹوں اور سامان کے پاس بٹھایا جاتا ہے، یہ ان کا دستور ہے۔ حضور کے پاس بھی جب قافلے آتے تھے تو جو قافلے میں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا اسے باہر بٹھا آتے تھے، شہر کے باہر۔ تو حضور اس وقت 12 سال 15 سال آپ کی عمر ہے، تو چچا نے کیا کیا کہ باہر بٹھا آئے حضور کو اونٹوں کے پاس، سامان کے پاس۔ اور بحیرہ جو تھا اس کی عادت یہ تھی کہ جو بھی قریشی آتا تھا قافلہ وہ اس کی دعوت ضرور کرتا تھا۔ اس دن وہ پوچھتا ہے کہ پیچھے کس کو بٹھا کے آئے ہو؟ کہا وہ ہمارا سب سے چھوٹا ہے قافلے میں، اسے بٹھائے ہیں۔ کہا وہ تمہارے قافلے کا سب سے چھوٹا نہیں ہے، وہ نبیوں کا سب سے آخری نبی ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں ایسے فضول میں تمہاری دعوت نہیں کرتا تھا، جو بھی مکے سے قافلہ آتا تھا میں روٹی ان کو مفت میں نہیں کھلاتا تھا۔ میری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیریا میں آئیں گے تجارت کے لشکر کے ساتھ، تو میں تم سب کا اس لیے ضیافت تمہاری کرتا تھا کہ کسی نہ کسی قافلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آئیں گے۔ تو آج وہ قافلہ آیا تو میں نے دیکھا کہ جب وہ بچہ چل رہا تھا، میں تمہارے قافلے کو دور سے دیکھ رہا ہوں، جب یہ بچہ آ رہا تھا تو ہر درخت اس کو سجدہ کر رہا تھا، اس کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے تھا۔ تو 15 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ملا کہ بادل سایہ کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کی عمر میں آپ حضرت خدیجہ کبریٰ کا سامان لے کر گئے ہیں، پھر تجارت کے لیے گئے، تو واپس آ کر کیا گواہی دی تھی غلام نے، اور کیا دیکھا تھا بی بی خدیجہ نے؟ غلام نے یہ گواہی دی تھی کہ بڑی سخت دھوپ میں جب ہم جا رہے ہوتے تھے تو بادل کا ٹکڑا محمد مصطفیٰ میں سایہ کرتا ہے، اور جب بی بی خدیجہ دیکھ رہی تھی کہ میرا قافلہ واپس آ رہا ہے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر آ رہے ہیں بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہے؟ مجھے یہ سنیے کہ جب نبی 4 سال کا ہے تو بادل سایہ کر رہا ہے، نبی 15 سال کا ہے یعنی لباس بشر تو بادل سایہ کر رہا ہے، نبی کی عمر 25 سال ہے تو بادل سایہ کر رہا ہے۔ نبی کو چھوڑو، نبی کے چاہنے والے جدھر جاتے ہیں وہاں سایہ ہو جاتا ہے۔ میں 30 دن تک رضی صاحب کی ماں کی قبر پہ جاتا رہا ہوں، 30 دن تک سایہ ہوا۔ میں کڑی دھوپ میں گیا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 30 دن تک، اور میں اکیلا گواہ نہیں، سب لوگ جانتے ہیں 30 دن تک سایہ ہوا۔ وہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی قبروں پہ سایہ ہوتا ہے۔ مولانا محمد عمر شرعی رحمہ اللہ تعالی مناظر اسلام جب وہ دنیا سے تشریف لے کر گئے تو ہلکی ہلکی سی فوار اور بالکل دھوپ ختم اور سایہ ہو گیا۔ نبی کے چاہنے والوں پہ سایہ ہو جاتا ہے تو نبی پہ سایہ کیوں نہیں ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ کا مسئلہ نہیں تھا، بات یہ تھی کہ ابو بکر صدیق 3 دن تک میرے نبی کے ساتھ اس طرح رہے کہ نبی کا سارا اثر ابو بکر صدیق کے اوپر پڑا۔ ابو بکر صدیق مظہر اتم بن گئے، اب کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا محمد کون ابو بکر صدیق۔ اس لیے وہ کھڑے ہو کے چادر دے دی اوپر، میں ان کا نوکر ہوں، یہ بیٹھے ہیں، یہ میرے آقا ہیں۔ صرف